کا نمبر ہے 404 کی ابتدائی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں، بلکہ یہ تو نری نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند و بالا آسمانوں کو، جو رحمان ہے، جس نے عرش پہ قرار پکڑا، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اور اگر تم زور سے بات کہو تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ وہ اللہ جانتا ہے راز کو بھی اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز۔ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کیونکہ اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہر سورت کی تفسیر کی ابتدا میں
چند ضروری اور اہم باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کو اس موجودہ ترتیب میں سورت مریم کے بعد کیوں رکھا گیا؟ اور اس سورت میں اللہ رب العزت کن کن اہم مضامین کو بیان فرمائیں گے؟ کچھ علماء کا خیال یہ ہے مفسرین نے بھی لکھا کہ اسی سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم مومن بنے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ تو وہ گھر سے چلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے۔ کسی نے متوجہ کیا تو بہن کے گھر پہنچ گئے، انہیں مارنے کے باوجود جب اسلام سے نہ ہٹا سکے تو کہنے لگے کہ وہ کتاب مجھے بھی دو جو تمہارے نبی پر اترتی۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تازہ تازہ یہ سورت اتری تھی، اس کی آیات کو پڑھتے چلے گئے اور دل سے کفر کا زنگ اترتا چلا گیا۔ اگرچہ کچھ علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ انہوں نے براہ راست بیت اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے خود قرآن سنا تھا، اور آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ سورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا جو حروف مقطعات میں سے ہے اور جس کا معنی اور مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے۔ طٰہٰ، تعلق سورت طٰہٰ کا سورت مریم سے یہ ہے کہ سورت کہف میں اور سورت مریم میں
اللہ نے مشرکین کے شبہات کے جواب دیے۔ ان کے ذہنوں میں کچھ شبہات تھے انبیاء کے بارے میں، مائی مریم کے بارے میں، کہ وہ متصرف فی الامور ہیں، عالم الغیب ہیں، انہیں کچھ اختیار اللہ کی طرف سے حاصل ہیں۔ وہ بھی ان کے معجزوں سے متاثر ہوئے، کرامتوں سے متاثر ہوئے، اور معجزوں سے اور کرامتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے انہیں مختار سمجھ لیا، قادر سمجھ لیا، کہ ہمارا نفع نقصان بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ان کے ایک ایک شبے کو، اعتراض کو دونوں صورتوں میں دور کر دی۔ اب سورۃ طٰہٰ میں اللہ یہ کہیں گے کہ ان کے شبہات بھی دور ہو گئے، ان کے اعتراض بھی ہم نے رفع کر دیے، مسئلہ توحید کو بھی ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو اب اے میرے پیغمبر اس مسئلہ توحید کو پوری جرت کے ساتھ بیان کرو۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اور تنہا فرعون کے دربار میں اعلان حق کر کے فرعون کے محل میں زلزلہ بپا کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی اسی ضمن میں بیان ہوگا۔ تو مرکزی مضمون کیا ہوا کہ اس مسئلے کو جو بالکل نکھر گیا ہے، واضح ہے، اسے جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بیان کرو۔ اس بیان کرنے کے راستے میں مصائب بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تانے بھی ملیں گے، فتوے بھی لگیں گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، بلکہ اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کرنا۔ کچھ علماء نے ایک اور ربط بھی بیان کیا، ویسے تو بہت سارے ربط علماء نے بیان کیے، یہ ربط جو میں نے پیش کیا یہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور علماء نے اسے سورۃ مریم کی آخری آیت سے مربوط کیا۔ سورۃ مریم کی آخری آیت میں تخویف دنیاویہ تھی، ہم نے دنیا میں حق کے مخالفین کو کیسے پکڑا، اسے ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من قرن، بہت ساری جماعتوں کو، بہت ساری امتوں کو، بہت سارے گروہوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ حل تو حصو منہم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کر رہے کہ ان کا کوئی نام و نشان ہے، یا آپ ان کی کوئی آہٹ پھنک سن رہے ہیں؟ ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت میں تخویف دنیاویہ سنائی۔ اب سورۃ طٰہٰ میں اللہ تخویف دنیاویہ سنائیں گے از قوم فرعون، جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، کہ ہم نے کس طرح انہیں سمندر میں غرق کیا، اور ان کا نام و نشان بھی ہم نے مٹا کے رکھ دیا۔ چونکہ اس صورت میں
متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مسئلے کو جرأت سے پہنچاؤ، دلیری سے پہنچاؤ، شجاعت سے پہنچاؤ۔ اس لیے کچھ آیات ہوں گی للتشجیع، تشجیع شجاعت سے ہے، یعنی ایسی آیتیں ہوں گی جن میں مسلمانوں کو نبی پاک کو شجاعت دلائی جائے گی کہ انہیں دیکھیں کس طرح جرأت سے انہوں نے بیان کیا۔ تو کچھ آیتیں ہوں گی للتشجیع جس میں شجاعت کا، بہادری کا، دلیری کا ذکر ہوگا، یہ 5 آیتیں ہوں گی۔ اور کچھ آیتیں ہوں گی وہ جو قرآن کا مقصودی دعویٰ ہے، لا الہ الا، جس مسئلے کے پہنچانے میں شجاعت دکھانی ہے، جس مسئلے کے بیان کرنے میں دلیری سے کام لینا ہے، تو وہ مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ توحید۔ تو 5 آیتیں مسئلہ توحید پر آئیں گی اس صورت میں، اور 5 آیتیں للتشجیع، شجاعت دلانے کے لیے اللہ بیان کریں گے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ باقی بشارتیں، ڈراوے، کچھ واقعات، یہ ہر صورت کا خاصہ ہوتا ہے اور اللہ اسے ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تاہا حروف مقطعات میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ لفظ آئے ہیں جی۔ چونکہ انہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم، کاف، ہا، یا، عین، صاد، تا، ہا، اس لیے ان کا نام حروف مقطعات ہے۔ ھذہ سر من اسرار اللہ تعالی، یہ قول ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، مفسرین نے اس کو نقل کیا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ محسوس ایسے ہوتا ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ عام مفسرین نے نہیں لکھی، نہ علماء یہ کہتے ہیں زیادہ، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ کلام عرب میں کوئی رواج ضرور تھا کہ کوئی بات بیان کرنے سے پہلے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے۔ ہمارے اب شاعری میں بھی اس طرح ہے، جو نون سے شروع ہوتا ہے تو پہلے نون کا لفظ بولتے، لام کا لفظ بولتے، میم کا لفظ بولتے۔ تو کوئی عرب لغت جو ہے، عرب کی جو زبان ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں کوئی ایسا انداز ضرور لگتا ہے کہ تھا کہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرکین مکہ ان الفاظ پر اعتراض کرتے کہ یہ کیا ہے جی، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد تا ہا، لیکن کسی کافر نے ان لفظوں پہ اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ مہمل لفظ ہیں، ان کا معنی کوئی نہیں، کیوں اتارے ہیں بھائی، مقصد کیا ہے؟ تو اعتراض اس لیے وہ نہیں کر سکے کہ ان کی زبان میں، عربی ادب میں ہو سکتا ہے یہ رواج ہو کہ کوئی بات لکھنے سے پہلے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ پہلی آیت تشجیع ہے۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ محنت میں پڑھیں، مشقت میں پڑھیں، تکلیف میں پڑھیں، دکھ میں مبتلا ہو جائیں، پریشان ہو جائیں آپ، اس لیے تو یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے تو یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ ہر اس بندے کے لیے نصیحت بنے جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ ہم نے تو یہ بطور نصیحت اتارا ہے
اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ دقت میں مبتلا ہو جائیں۔ دو معنی مفسرین نے کیے لتشقا کے۔ ایک معنی تو یہ کیا ہے کہ آپ جب قرآن سناتے اور جب قرآن بیان کرتے اور اس کے باوجود مشرک تالیاں پیٹے لگتے، نہ مانتے، تو آپ پریشان ہوتے، غمگین ہوتے۔ کس بات پر؟ یہ مانتے کیوں نہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنی واضح آتی ہیں، عقلی دلائل ہیں، ابھی یہ دلائل آگے آ بھی رہے ہیں۔ عقلی دلائل قرآن پیش کر رہا ہے، اللہ پیش کر رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، مختار نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں۔ جس رب کو خالق مانتے ہو، جس رب کو رازق مانتے ہو، جس رب کو مالک مانتے ہو، تمہارا نفع نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کو پکارو۔ اس پر قرآن دلائل پیش کرتا ہے۔ جب مشرکین نہیں مانتے تھے تو نبی پاک ان کے نہ ماننے پر کیا ہوتے تھے؟ پریشان۔ تو اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں، اس لیے تو ہم نے یہ قرآن نہیں اتارا۔ یہ جو میں نے معنی کیا ہے اس کی تائید دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے آئیے، صفحہ نمبر 380 پہ آئیے۔ تین سو 80 سورت کا نام ہے سورت کہف، اس کی آیت نمبر ہے 6۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفاً۔ باخعٌ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال، شاید تم اپنی جان کھپا دے گا، آپ اپنی جان کو تلف کر دیں گے اس افسوس میں ان مشرکین کے پیچھے کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو آپ اتنے فکر مند ہو جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے کہ آپ اپنی جان کو تلف کر دیں گے۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، یہ ہے جی صفحہ نمبر 475۔ صفحہ نمبر 475 475 سورت کا نام ہے سورت الشعراء، اس کی آیت نمبر ہے 3۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، شاید کہ، یہ لعل شفقت کے لیے، شفقت کے لیے، شفقت کے رنگ میں اللہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہمارے حضرت صاحب معنی کرتے ہیں متا تو اپنی جان پہ آنکھوں میں، متا تو اپنی جان ہلاکت پائیں پہ آ، وہ شفقت کے لہجے میں، لعل لشفقت، لعلک باخع نفسک، شاید تم اس رنج میں، اس دکھ میں اپنی جان کھپا دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ ایمان قبول ہو۔ قرآن جیسی کتاب، اتنے واضح دلائل، پھر یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ،
اس چیلنج کا جواب بھی ان کے پاس کوئی نہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ اس بات پہ کہ یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، آپ اپنی جان کھپا دیں گے؟ آگے اللہ کہتے ہیں ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیہ، تو ہم اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، ایسی نشانی ذلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس نشانی کے آگے جھک جائیں، انکار ممکن نہ رہے۔ ایسی نشانی ہم اتار دیں، لیکن ہمیں اس قسم کا ایمان مطلوب نہیں، جبر والا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی اتار دیں جس کا یہ انکار نہ کر سکے، لیکن ہمیں جبر والا، اکراہ والا، زبردستی والا ایمان منظور ہو نہیں۔ ہم نے تو آزمائش کرنی، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون چلتا ہے اور الٹے راستے پر کون جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جو دین کا داعی ہے، دین کے سب سے بڑے داعی تو ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امت میں جو علماء ہیں، داعی آئیں، تو داعی کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ پریشان ہو، اس بات پہ پریشان ہو کہ یہ لوگ کیوں شرک کر رہے ہیں، اتنے سمجھانے کے باوجود یہ سیدھے رستے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، اتنے کھلے دلائل کے باوجود یہ مان کیوں نہیں رہے ہیں، اور پریشان بھی اس حد تک ہونا چاہیے کہ جان کے تلف ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو۔ اللہ کہتے ہیں شاید کہ میرے پیغمبر آپ اپنی جان کھپا دیں گے اس پریشانی میں کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ یہ کہنا بے منو منو نہیں تے خسما نو کھاؤ، یہ دائی کی صفت نہیں، نا نا نا، یوں ہی ایسا لہجہ اختیار کیے رکھنا کہ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو جائیں جہاں جائیں، جہنم میں جائیں، ہمیں کیا ہے۔ نا، ایک داعی کے دل میں لوگوں کے لیے شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ پریشان ہونا چاہیے، مانتے کیوں نہیں ہیں۔ تمہیں پریشانی نہیں ہوتی؟ تم نہیں پریشان ہوتے ہو کہ یار ہم ایتیں پیش کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کتنی واضح ایت ہے، قل انما انا بشر، کتنی واضح ایت ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی، کتنا ایک دونی دونی تے دو دونی، نہ چونکے چنانچے، نہ کوئی حاشیہ، نہ بریکٹ، اتنی بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے لوگ سنتے ہیں، وہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں پیر صاحب کی بلی تھی، وہ جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی مرتبہ وہ میاؤں کرتی تھی۔ لوگ قرآن کو نہیں مان رہے، بلی دی میاؤں مندے پہ، پریشان تو بندہ ہوتا ہے، دکھ تو بندے کو لگتا ہے کہ یا اللہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اتنے عقل کے اندھے ہو گئے۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف قصے ہیں، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف کہانیاں ہیں، قرآن کو نہیں ماننا، اسے مار رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ایک موحد کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، اتنے واضح دلائل ہیں اور اتنے واضح دلائل کو یہ لوگ تسلیم کیوں نہیں کر رہے۔ تو آپ بھی پریشان ہوتے تھے کہ اتنے واضح دلائل ہیں، اور اس حد تک پریشان ہوتے تھے کہ شفقت کا لہجہ اپناتے ہوئے اللہ نے کہا میرے پیغمبر تو اپنی جان کھپا دے گا۔ اس بات پہ کہ یہ میری بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، میرے پیغمبر ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام بیان کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ
اللہ کا کام. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا. اس میں لوگ تعویلیں کرنے لگ جاتے. ولا عالم الغیب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ذاتی دی نفی، عطائی کے تو نفی نہیں. انما انا بشر مثلکم ہم پڑھتے ہیں تو ان کے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے میرے پیغمبر آپ کہیں میں بظاہر بشر ہوں. اب بظاہر کس کا معنی ہے جی؟ انما کا معنی ہے، انا کا معنی ہے، بشرن کا معنی ہے، مثلو کا معنی ہے، کم کا معنی ہے. یہ بظاہر کس کا معنی ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اندر سے تو میں بشر نہیں ہوں، میں بظاہر بشر ہوں. پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے، لوگ پھر قرآن کے قریب نہیں آتے. ہم کہتے ہیں جس کے اندر نورانیت ہو، جس کی تخلیق نور سے ہوئی ہو، حقیقت نور ہو، اگر وہ ظاہری طور پہ بشریت کا لباس پہنے نا، اسے بشرم مثلکم قرآن نہیں کہتا، اسے قرآن کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا. تمثلا، بشر کی صورت اختیار کی. اس کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے جیسے جبریل کے بارے میں کہا. اور جس کے اندر بھی بشریت ہو، باہر بھی بشریت ہو، اس کے متعلق قرآن کہتا ہے انما انا بشرم. ایک معنی یہ ہے اور یہی صحیح معنی ہے. کچھ علماء نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نوافل میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور لمبا لمبا قیام کرتے تھے، طویل رکوع کرتے تھے اور بڑے طویل سجدے کرتے تھے. پاؤں مبارک متورم ہو گئے، ورما کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اس کے بارے میں اللہ نے کہا میرے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کے پاؤں سوج جائیں، اس لیے تو قرآن نہیں اتارا. لیکن جو پہلے معنی میں نے کیا نا جی، وہی معنی صحیح ہے. اس دوسرے معنی کی تائید نہیں ہوتی ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نری نصیحت ہے. لمن یخشی، اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف الہی ہے، اس کے لیے یہ قرآن نری نصیحت ہے. اسی کو پہلے پارے میں بیان کیا. وہ آپ کو آیت آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ نری ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو وہاں متقی اللہ نے کہا، اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے. وہاں اسے متقی کے ساتھ خاص کی. دوسری جگہ پہ فرمایا للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو للمتقین جب کہا تو علماء نے معنی کیا کہ آخر کار یہ قرآن فائدہ مند متقی لوگوں کے لیے ہوگا، وہی نفع حاصل کریں گے. یا مستقبل کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے آخر کار وہ کیا بن جائیں گے؟ اس وقت وہ متقی نہیں ہے لیکن انہوں نے بننا متقی ہی ہے. اس اعتبار سے للمتقین کہہ دی. جیسے کوئی بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے حفظ کی کلاس میں، اسے والدہ تیار کرتی ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں پہ حافظ بنے گا. ابھی وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، پہلے پارے میں ہے، چھٹی پہ گھر جاتا ہے تو بہنیں کہتی ہیں حافظ اور آ گئے. ابھی تو وہ پہلا پارہ پڑھ رہا، تو اسے حافظ کس اعتبار سے کہہ رہی ہیں بہنیں کہ آخر کار اس نے کیا بننا ہے؟ میڈیکل میں داخلہ لیا، پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے، وہ نوجوان گھر واپس آیا تو بہنیں کہنے لگی ڈاکٹر اور ڈاکٹر صاحب آ گئے. ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں لیکن جس روش پہ وہ چلا ہے، جس پٹڑی پہ وہ چلا ہے، اس نے آخر کار کیا بننا ہے. اس اعتبار سے یہاں کہا کہ جو لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ متقی. ھدی للمتقین. ہمارے شیخ نے جو معنی کیا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پر کوئی اعتراض ہی وارد نہیں، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب.
ایسا معنی کیا. انہوں نے لفظی معنی کیا. اتقاء بمعنی بچنا. تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا. یہ لفظی معنی ہے تقوی کا. معنی کیا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچتے ہیں. ضد سے بچ جائیں تو یہ قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ اگر دل میں ضد ہو، اناد ہو، حسد ہو، ان کے لیے قرآن اس معنی کی تائید ہے. یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب. اللہ اس کی طرف راستہ دکھاتا ہے اس بندے کو جس کے دل میں انابت ہو. انابت، منیب ہو. منیب کسے کہتے ہیں؟ دل والا برتن سیدھا رکھے، الٹا نہ رکھے. دل والا برتن کیا رکھے؟ سیدھا رکھے. موسلا دھار بارش برس رہی ہے، ساون کی بارش ہے، موسلا دھار. ایک آدمی پانی بارش کا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے سین میں برتن رکھا الٹا. 4 گھنٹے بارش برسی. 4 گھنٹے کے بعد اس نے برتن کو دیکھا، نشتہ، کچھ بھی نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے اے بارش دا قصور ہے، یہ بارش کا قصور ہے، میرے برتن میں آئی نہیں. تو کسی سیانے بندے نے کہا پاگل، بارش کا قصور نہیں ہے، وہ تو برس رہی ہے، یہ تیرے برتن رکھنے کا قصور ہے. اس برتن کا رخ سیدھا آسمان کی طرف کرنا تھا. اللہ نے فرمایا قرآن کی بارش لگاتار برس رہی ہے، جس نے اپنا دل والا برتن الٹا کر دیا اس کو کچھ نہیں ملے گا. ملے گا اسے جو انابت کرتے ہوئے دل کا برتن سیدھا رکھے گا، سیدھا رکھے گا. ہدایت اس کو ملتی. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ پہلی آیت توحید ہے. دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آیت تشجیع بھی اور آیت توحید بھی. یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے زمین کو بھی تخلیق کیا اور بلند و بالا آسمان بھی بنائے. یہ عظمت قرآن ہے جی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سوچو تو صحیح، اس کتاب کا نازل کرنے والا کون ہے، وہ کتنا عظیم ہے. پھر اس کی مخلوق جو زمین میں بستی ہے وہ کتنی عظیم ہے. تو پھر اس نے جو کتاب اتاری ہے وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ بات کرتا ہے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، حکمران بات کرتا ہے تو لوگ توجہ سے سنتے تھے. ہاں سنتے تھے، اب کون سنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لگے رہو، جو تم نے کہنا ہے وہ کرنا نہیں. سن چوسنی دینی جے پہ منہ چلاؤ تے چوسو. جس طرح بچہ رونے لگتا ہے تو منہ میں چوسنی نہیں دے دیتے، ایک چوسنی آپ نے دینی ہے، انتظار کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ. پہلے جو بادشاہ السلطان لا یکذب، ایک محاورہ عربی کا، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا. کیا مطلب ہے؟ میں جھوٹ بولتا ہی نہیں. یہ میں نے نفی لیاقت کی ہے. بادشاہ کے لائق نہیں کہ وہ جھوٹ ہو، یہ میں نے نفی لیاقت. عہدہ دیکھے اپنا، میں کس عہدے پر ہوں. اس عہدے پر بیٹھ کے بندہ جھوٹ بولے تو اسے جھوٹ سجتا نہیں. اب کوئی نہیں سنتا. کسی زمانے میں بادشاہ صدر بولتے تھے. مجھے یاد ہے سن 65 کی جنگ ہوئی تو ایوب خان صدر پاکستان تھے. تو اس وقت یہ ٹی وی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ ساری مصیبتیں نہیں تھیں، صرف ریڈیو ہوتے تھے. اور ریڈیو بھی کس دکان پہ ہوتے تھے؟ ہوٹل پہ. یہ پان سگریٹ کی دکانیں ہوتی ہیں ان پہ رکھے ہوتے تھے، گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے. بہت کم لوگ گھروں میں ریڈیو لاتے تھے. تو وہی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے لوگ سنتے رہتے تھے. وہ بجلی سے چلتے تھے.
بولتے تھوڑا تھے اور بھاں بھاں زیادہ کرتے، آواز کم نکلتی تھی، بھاں بھاں ہوتی رہتی تھی۔ تو تقریر کی انہوں نے، تو وہ دکانوں پر، ہوٹلوں پر دنیا ہی دنیا تقریر سننے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ ابھی صدر پاکستان تقریر کریں گے، تقریر بھی کی صرف 5 منٹ، ہوں 3 گھنٹے جان نہیں چھوڑ دی، لگے ہوئے صرف 5 منٹ تقریر کی اور آگ لگا۔ کہتے ہیں کہ لاہور کے جو نوجوان تھے نا، یہ تقریر سن کے نا لاٹھیاں لے کر واگا بارڈر کی طرف بھاگ نکلے تھے، سوٹیاں لاٹھیاں لے کر بارڈر کی طرف بھاگ گئے اس تقریر پر۔ اس کے ایک جملے مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارا بزدل دشمن یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جس قوم کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے، میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہوتے۔ اتنی سی بات۔ تو بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کہنا چاہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، قرآن کلام کس کا ہے؟ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ کلام اس ہستی کا ہے جس نے آسمانوں کو، بلند و بالا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا اور زمین کو چلتے ہوئے پانی پر بچھا دیا ہے۔ قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ علی العرش استویٰ، عرش پر قائم، عرش پر قائم۔ اگرچہ کچھ علماء اس کے قائل ہوئے بھی اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے بھئی کس طرح اللہ کا وجود ہے، کرسی ہے، ہاتھ پاؤں، لیکن اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہ استوا علی العرش جو ہے یہ کنایتاً اللہ نے بولا ہے، حقیقی معنی نہیں ہے اس کا بھئی ایک عرش ہے، کرسی ہے، اللہ وہی بیٹھا ہے اس کرسی پر، حقیقی معنی نہیں ہے۔ یہ کنایہ ہے، کس سے؟ تسلط سے۔ کنایہ ہے کس سے؟ غلبے سے۔ کس سے؟ تصرف سے، اقتدار، ملک، ملک، حکومت، اس سے کنایہ ہے۔ عرش پر قائم ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہیں، اس نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ کنایتاً بولا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی کنایتاً بولا جاتا ہے، ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی یہی لفظ بولے تھے۔ اس کے بعد ہی تو وہاں سے اترے اور تختے پہ چڑھ گئے۔ انہوں نے آخری تقریر جب کی تھی تو اس میں یہی کہا تھا، کرسی کے بازو پہ یوں ہاتھ مار کے کہا تھا میں کمزور ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ بھائی دی لکڑی چنگی ترکڑی ہے، یہ معنی تھا اس کا، وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ کیا معنی تھا؟ یعنی حکومت، طاقت، قوت۔ تو کنایتاً کرسی کا لفظ آج بھی حکومت اور اقتدار اور طاقت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کنایتاً استعمال کیا، عرش پر قائم ہے، یعنی سارا غلبہ اور تسلط اور حکومت اسی کے پاس ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ آپ کہیں گے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے اس معنی کی دلیل؟ تو وہ کہتے ہیں دلیل میرے معنی کی یہ ہے کہ جس جس جگہ پہ اللہ نے یہ لفظ بولا ہے، سورۃ اعراف میں، سورۃ یونس میں، یہاں سورۃ طٰہٰ میں، جہاں جہاں اللہ نے استوا علی العرش کا لفظ بولا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ نے اپنے تصرفات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہلے کیا کہا؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، پھر اس کے بعد کا عرش پر قائم، اس کے بعد کیا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اللہ نے اپنے غلبے کا، تسلط کا، قدرت کا، ملک کا
اس آیت کے آگے پیچھے اللہ ذکر کرتے ہیں لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ کیا کچھ ہے آسمانوں میں؟ اس کی تفصیل کر سکتے ہو؟ جو کچھ زمین میں ہے، کیا کچھ ہے زمین میں؟ وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ سرا سے لے کے ثریا تک سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ اسی کا لہو، اس کا جو معنی علامہ آلوسی نے کیا تفسیر روح المعانی میں، وہ بہت خوبصورت معنی کیا۔ یہ حنفی مفسر ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، تفسیر لکھی اور مزیہ۔ وہ کہتے ہیں لہو اسی کا ہے، کیا معنی؟ خلقن، خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن، پیدائش کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، ہر چیز کو پیدا اسی، ملک کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، ہر چیز کا مالک، اختیار کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، ہر چیز میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ تصرف کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، ہر چیز میں تصرف، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، وہی تدبیریں کرتا ہے، زندہ کرنے کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، مارنے کے لحاظ سے بھی اسی کا، اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین